آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO ہو یا مہاجر قومی موومنٹ MQM، جب دونوں تنظیم کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تو محلوں میں کارنر میٹنگز، جلسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مظاہرہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے باہر ہوا، جہاں الطاف حسین کو پاکستان کا پرچم جلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں فوجی عدالت سے 9 ماہ اور 5 کوڑوں کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ جب شہری سندھ میں لسانی سیاست شروع ہوئی تو MQM کی مخالف جماعت اسلامی کو اپنے زبردست سیاسی نقصانات کا اندازہ ہوا تو دونوں تنظیموں میں علاقہ گیری کا آغاز شروع ہو گیا۔ اس دوران سہراب گوٹ کے علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی۔ سہراب گوٹ پختون آبادی کا علاقہ تھا اور اس منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے رد عمل میں مہاجر اکثریتی آبادیوں میں، جن میں علی گڑھ کالونی اور قصبہ کالونی تھے، فائرنگ کے پراسرار واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جن میں درجنوں افراد مارے گئے۔ اس کے بعد پشتون اور مہاجر آبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی۔ اس بات کا الطاف حسین اور MQM کو زبردست فائدہ ہوا۔ ڈر اور خوف کی یہ فضا دراصل MQM کو اور مضبوط کرتی چلی گئی۔ مقبولیت ملی تو MQM کا تنظیمی ڈھانچہ منظم کیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹر کی سطح پر تنظیم سازی میں سب سے اہم کردار ڈاکٹر عمران فاروق نے ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر عمران فاروق ہی وہ رہنما تھے جنہوں نے پارٹی کے آئین میں وہ تباہ کن شق شامل کی جس کے تحت تحریک کے سربراہ الطاف حسین اب تحریک میں کسی کو بھی جواب دہ نہیں رہے، بلکہ حتمی فیصلے کا اختیار بھی انہیں ہی دے دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب MQM ایک جمہوری سیاسی پارٹی سے ایک ڈکٹیٹرشپ پر مبنی سیاسی پارٹی کا روپ دھارتی چلی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں شہر میں جب بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے تو نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو MQM کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کے لیے ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ MQM نے اس ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست سن 1986 میں نشتر پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے زبردست تشہیر کی گئی۔ پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے شاگردوں کے آگے سر چکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ان کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ موسلادھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک شعلہ بیانی کرنے والے الطاف حسین نے اس جلسے میں وہ جوہر دکھانے پر لوگوں کو وہ ایک بڑے بھائی کے طور پر یاد ہے۔ تمام لوگوں کو شعلہ بیانی پر قدرت رکھنے والے اس الطاف حسین میں اپنا ایک جاہر اور زبردست ترجمان نظر آنے لگا۔ سینئر صحافی مظہر عباس کے مطابق کہ نشتر پارک کے جلسے کی کامیابی نے ہی الطاف حسین کے لیے سن 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور ان کی جماعت MQM کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ اس بلدیاتی انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے سب سے کم عمر MQM کے میئر منتخب ہوئے۔
ایم کیو ایم کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت نے سیاسی سوداگروں کو ایک بار پھر ان سب کو اپنی جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زیادتیوں اور ناہمواریوں کے نتیجے میں بن کر مقبول ہونے والی ایم کیو ایم کو سیاست کرنے والی مخالف جماعتوں نے اسے عصبیت اور لسانی بنیادوں پر قائم ہونے والی جماعت ثابت کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ جہاں مہاجروں اور پختونوں میں بالعموم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کا عنصر پیدا ہو چکا تھا، تو وہاں اس لسانی نفرت کی آگ کو بھڑکانے میں ایک اور لسانی جماعت قائم کی گئی جس کا نام پی پی آئی یعنی پنجابی پختون اتحاد رکھا گیا۔ اس تنظیم کے سربراہ ملک غلام سرور خان تھے۔ وہاں سے اب شہر میں واضح طور پر نظر آنے لگ گیا تھا کہ اب لسانیت کی بنیاد پر دو شناختیں ہیں۔ پہلی، پنجابی پختون یکجا ہو گئے تھے اور دوسری، مہاجر ایک طرف ہو گئے تھے۔ اگر باریکی سے اس بات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات تو طے ہے کہ مہاجروں میں لسانی بنیاد پر احساس محرومی تو پہلے سے ہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ اگر اس احساس محرومی کو فسادات میں تبدیل اور شہر کے امن و امان کو تہہ و بالا کرنے کی پہلی اینٹ گوہر ایوب خان نے رکھی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ گوہر ایوب خان اس شہر کراچی میں اپنی جیپ میں نکلے، اسلحے سے لیس ہو کر، اور لالو کھیت، جو اب لیاقت آباد کا علاقہ کہلاتا ہے، اپنی کھلی جیپ سے فائرنگ کی تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کراچی شہر اس وقت جب ایم کیو ایم کا دور دور تک وجود تک نہیں تھا، لسانی فسادات کی لپیٹ میں آ گیا تھا، جسے اس وقت پٹھان مہاجر فساد کہا گیا۔ جب ممتاز علی بھٹو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی ایک لسانی فسادات کی لہر قائم کی گئی تھی کراچی شہر میں سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان۔ رئیس امروی نے وہ مشہور نظم اسی موقع پر لکھی تھی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور وہ ایک ایسی تقسیم تھی جس نے اس وقت کے جو دانشور تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اردو بولنے والوں کی ایک جماعت بننی چاہیے، اور اس سے جلا بخشی الطاف حسین نے۔ دراصل ایم کیو ایم کی بنیاد تو اسی دن ہی رکھ دی گئی تھی جب تعلیمی اداروں میں اے پی ایم ایس او کا قیام ہوا اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں تعلیمی اداروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ سندھ میں بسنے والے مہاجروں نے سندھ کے اندرونی شہروں سے ایک بار پھر ہجرت کر کے کراچی آنے لگے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کے تعلیمی اداروں میں طلباء کے ساتھ لسانی بنیادوں پر اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ کراچی آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ملازمتوں میں، تعلیمی اداروں میں، اور پھر اس کوٹا سسٹم نے اس تعلیمی اداروں میں قائم ہونے والی جماعت اے پی ایم ایس او کو پروان چڑھایا تھا، اور اسی کوٹا سسٹم کے نعرے کے ساتھ وہ سیاست میں سرگرم ہوئے تھے کہ وہ مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ اس وقت تعلیمی اداروں میں یا تو این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی یا پی ایس ایف پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی یا آئی جے ٹی اسلامی جمعیت طلبہ تھی۔
اور اسلامی جمعیت طلبہ کی تمام تعلیمی اداروں میں گرفت بہت مضبوط تھی۔ APMSO تعلیمی اداروں میں اپنی جگہ اس وقت نہیں بنا سکی تھی جو بعد میں بلدیاتی انتخابات جیتنے کے بعد بنائی تھی۔ اس دوران اسلامی جمعیت طلبہ اور آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO میں کافی مٹ بھیڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ PSF پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کردار بھی تھا جو تعلیمی اداروں میں لڑائی جھگڑوں میں ملوث رہی۔ PSF کے کارکن ہارون رشید، عزیز اللہ اجن اور ان کے مزید 2 ساتھیوں سمیت 4 کی ہلاکتیں ہوئی تھی، جس کا ذمہ دار APMSO اسلامی جمعیت طلبہ کو قرار دیتی ہے، جبکہ اسلامی جمعیت طلبہ APMSO کو اس واقعے میں ملوث کرتی ہے۔ ان 4 ہلاکتوں کے بعد کراچی یونیورسٹی میں 26 فروری سن 1981 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک کارکن کو مارا گیا تھا، اور یہ فائرنگ کی تھی PIA کا جہاز اغوا کرنے والے سلام اللہ ٹیپو نے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے تعلیمی اداروں میں پرتشدد واقعات اور فائرنگ کے واقعات رونما ہونے کی، جس میں سینکڑوں جانیں چلی گئیں۔ اسی بنا پر MQM یہ کہتی ہے کہ وہ ان پرتشدد واقعات کی وجہ سے تعلیمی اداروں سے باہر نکلے تاکہ وہ اپنی سیاست کو پرامن طور پر چلا سکے اور مہاجروں کو ان سے چھینے گئے حقوق انہیں دلا سکے، اور اس طرح سے MQM معرض وجود میں آ گئی تھی۔ MQM کے عروج و زوال کی کہانی میں آگے کیا ہوا، آپ اس کی مزید تفصیلات جانیں گے اگلی قسط میں۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ MQM اور بانی MQM الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط